التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله پڑھاتے ہوئے کے مطابق مانگا ہے تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کے لیے بہترین دعاؤں کو قبول عطا فرما. ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن عطا فرما. قدم قدم یا اللہ ترقی نصیب عطا فرما. قبول منظور عطا فرما. جو مانگا اسے قبول عطا فرما. وسلم دائما ابدا على حبيبنا وميتنا وشاهدنا. آگ کی بارش برسا کرتی تھی اور دن رات جو ہے وہ لوگ سو نہیں پاتے تھے، اپنی گن گھر چھپا کرتی تھی اور ان پر روپے عمل ہوا اور ہمارے لوگ جو ہے وہ عمل کی زندگی گزارنا شروع ہوئے. میں آج اپنی عزیز انتظامیہ کی بات کروں، انہوں نے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو آج اس دہانے پر پہنچا دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پائی پائی کے لیے جو ہے وہ محتاج ہو گئے ہیں. ہمارے لوگوں جو غریب اور لوگ پنشن ملتی تھی انہوں نے وہ بھی بند کر دیا. اس کے بعد ہمارے لوگوں کا جو راشن کا مسئلہ تھا آج دیکھیں جو ہمارا راشن تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بند کر دیا ہے. میں آپ کی وساطت سے اس انسانیت بڑا معاملہ ہے. اگر کسی کو سر درد کی دوائی چاہیے، کسی کو پیٹ درد کی دوائی چاہیے تو وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کے بعد جو ہماری روڈوں کا حال ہے اس کی طرف کو کوئی بھی دیکھ جو نہیں رہا ہے. یہ نئے نئے پروجیکٹ اور بڑی بڑی باتیں کاغذوں میں تو کر رہے ہیں لیکن موقع پہ جو ہماری روڈیں بنی ہوئی تھی ان کی یہ حالت ہے کہ اتنے بڑے بڑے کھڈے بنے ہوئے ہیں کہ میں یہ آپ سے کہوں کہ گاڑیوں کا پچھلے دنوں میں اپنے گاؤں کی بات کروں، ہماری روڈ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹینڈر لگایا ایک 20 تاریخ کو 20 مارچ کو 1 کروڑ 28 لاکھ کا، جبکہ گورنمنٹ کو پتا تھا کہ یہ پیسے 29 تاریخ کو جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے اور یہ کیونکہ یہ مارچ میں لیب سیبل فنڈ تھا اور ٹھیکیدار کو لگایا وہاں، اس نے جو ہے وہ وہاں پہ کام کیا تھوڑ کیا اور جب 30 تاریخ کو پیسے اٹھا لیے گئے اور ٹھیکیدار وہ اسی روڈ کو اسی حالت میں چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا. وہ چلا کیا کرے کیونکہ اسے پتا ہے کہ پیسے نہیں ملنے والے. گورنمنٹ کی پلاننگ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لوگوں کے خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں پہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا بدلا رہے ہیں ہم سے، لیکن ہماری جو آج کی جو حالات بنے ہوئے ہماری آپ ہرنی مینڈل کی روڈ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں سے ایک کا روڈ ٹوٹ گیا ہے لیکن کسی کی طرف کوئی جو ہے اس پہ تاثر نہیں ہے. کوئی انتظامیہ وہاں پہ جو ہے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. دعوے یہ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں. چلو کہ آنے والے جو یہ الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلی کے الیکشن ابھی ہوں گے لیکن اگر یہ پنچایت کے الیکشن کرواتے ہیں تو میں اپنی اعلیٰ قیادت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ذرا فیلڈ میں آئیں، ہر پنچایت میں جائیں اور آج سے ہی جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ان پہ وہ مطلب ان کو آگے کر کے اور ان پہ کام شروع کریں. جیتا خواب مرد مجاہد مفتی محمد سعید صاحب نے دیکھا اور اسے پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہوئے جو باشکل پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. مفتی سعید صاحب نے ایک ایسے دور میں اس پارٹی کو تشکیل دیا کہ جب صرف ایک ہی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی تھی اور بالکل ناڈر اور خود سر ہو کے چلتی تھی جس کو یہ خوف نہ تھا کہ وہ اس نے اقتدار سے کبھی اترنا بھی ہے. اس لیے مفتی صاحب نے عوام جموں و کشمیر کو ایک ایسا ماحول دیا کہ جو امن کا اور کامیابی کا راستہ دکھایا. میں آج کے اس مقام کے دن پہ مفتی صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی لخت جگر محترمہ محبوبہ مفتی بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام جموں کشمیر کی نمائندگی جیسے وہ کر رہی ہیں اسے بڑھ چڑھ کر کریں اور جس پریشانیوں میں عوام جموں کشمیر دو چار میں خود جو ہے وہ میں کہوں گا یا اپنی ناکامی کہوں میں یا یہ کہوں کہ لاپرواہی ہے. سب کا یہی حال ہے. آپ سب کو مل کے پارٹی کے لیے کام کرنا ہے. اگر تو ویسے کام کرنا ہے کہ اگر ایک کار دے دی گئی ایک میسج آ گیا میرے موبائل میں گنئی صاحب کا کہ ہم پارٹی کا فاؤنڈر ہیں، ہر آدمی اگر یہ ذمہ لے لے کہ میں اپنے ساتھ 10 یا 20 لوگوں کو لے کے اس دن آؤں گا تو یقیناً بہت سے اپنے شہر سے اپنے محلے سے اپنے دیہات سے نکال کے لائے گا. تو 1000 آدمی کا یہ پروگرام جو ہے وہ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا تھا. یہاں پہ ایک شارٹ فلم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 28 جولائی 1999 میں وجود میں آئی اور اس کے سرپرست اعلیٰ مفتی محمد سید صاحب تھے.
اس سے پہلے جتنی بھی پارٹیاں جموں کشمیر میں تھی وہ آپ کو پتا ہے، لیکن جون ہی 28 جولائی 1999 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی وجود میں آئی، تو اس کے بعد خاص کر کے ہمارے پیر پنجاب کے لوگ کس عذاب سے انہوں نے نجات حاصل کی وہ بھی واقف ہیں۔ اس کے بعد اس پارٹی نے کیا کارنامے انجام دیے، وہ اگر 10 دن بولتا رہے کوئی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارناموں پہ، تو کوئی دوسری پارٹی اس کے مد مقابل آپ کے سامنے نہیں ہوگی۔ کیا کیا کارنامے گنے جائیں اور کون کون سے چھوڑے جائیں، اور سب سے پہلے آپ یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کے اس ڈسٹرکٹ اور کشمیر کو جوڑنے والی مغل روڈ، وہ آغاز کس نے کیا، کس نے بنائی، کس نے دی، اس کے ہم سب لوگوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور 370 پہ پیپلز ڈیموکریٹک کی جو سرپرست اعلیٰ تھی اس نے کتنا سٹینڈ رکھا۔ آج تک جو ہے وہی سٹینڈ، جو بات یہاں کہتی ہے جو دلی میں وہی جا کے کہتی ہے۔ تو اس پارٹی کی آپ کیا جو ہے اس کو یاد رکھنے کی باتیں ہیں، ان کو بھولنے کی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ پارٹی کے ساتھ اور پارٹی لیڈران کے ساتھ ایک سیسا پلائی کی طرح آپ نے اور ہم سب نے کھڑا رہنا ہے اور اس پارٹی کا ساتھ دینا ہے۔ جہاں کہیں بھی اس پارٹی کے کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی ورکر آپ کو دن کو بلائے، رات کو بلائے، وہاں اس پارٹی کے لیے ہمیں حاضر ہونا ہے اور 24 گھنٹے جو ہے ہمیں اس پارٹی کے لیے قربانی دینی ہے۔ جس طرح مفتی محمد سعید صاحب نے، محترمہ محبوبہ مفتی نے ہم پہ احسانات کیے ہیں، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ ریاست جموں کشمیر میں جب مفتی محمد سعید صاحب مرحوم نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کی عوام چند جماعتوں کے ہاتھوں جو ہے پریشان ہے اور ان کے حقوق جو ہیں وہ ایسے حالات میں سرسبز نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے 28 جولائی 1999 میں اس جماعت کی داغ ویل ڈالی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جماعت چند ہی سالوں میں ایک عوام کے لیے تحریک بن گئی، اور عوامی جذبات کی ترجمانی اس جماعت نے اور جماعت کے بانی اور دیگر جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے اس وقت کے لیڈر صاحبان تھے انہوں نے کرنی شروع کی، اور اس طرح اس جماعت کا ہر سال یوم تأسیس فاؤنڈیشن ڈے 28 جولائی کو منایا جاتا رہا ہے۔ ان سال کیونکہ یوم عاشوراء اس دن آ رہا تھا، یہ عاشوراء کے دن چل رہے تھے، تو پارٹی ہائی کمان کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ 29 تاریخ کے بعد کسی دن جو ہے وہ رکھ لیں۔ باقی بہت سارے اضلاع میں کل 31 کو یوم تأسیس منایا جا رہا ہے، تو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ شمیم صاحب نے اور باقی جماعت کے سینئر زعماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 30 جولائی کو یوم تأسیس منائیں گے۔ تو اسی یوم تأسیس کے سلسلہ میں حویلی حلقہ انتخاب سے، مینڈر سے اور سرنگ کوٹ سے چیدہ جتنے ورکر ہیں جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تشریف لائے ہیں، اور اس دن کی یاد میں، اپنے مرحوم لیڈر کی یاد میں، اور موجودہ وقت میں پارٹی پریزیڈنٹ کی کاوشوں اور ان کے سامنے آنے والی جو مشکلات ہیں ان سے وہ کس طرح دوچار ہو رہی ہیں، ان سب باتوں پر مقررین حضرات جو ہے روشنی ڈال رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ورکر جو ہیں، ہمارے جماعت کے زعماء جو ہیں، اور عام جو جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ووٹر کی حیثیت سے ہے، ان کے جذبات، پارٹی کے تئیں ان کا احساس اور پارٹی لیڈرشپ کے لیے ان کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ
पार्टी का फाउंडेशन डे आज हम मना रहे हैं और ये एक पैगाम जो है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को हम देना चाहते हैं कि इसी जमात में आपके अमन, आपकी तरक्की, आपकी बेरोज़गारी को दूर करने की ज़मानत है और इस जमात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसे मजबूत करें।